جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ انگلش میں دوران گفتگو نام کے ساتھ جی یا صاحب لگانے کا رواج نہیں ہے، اور نہ ہی آپ یا وہ کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بات چیت کے درمیان میں ہم بھی استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انگلش بالکل ہی روکھی یا خشک زبان ہے۔ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ وہاں آپ کے لیے اور الفاظ ہیں۔ ویسے آداب جتانے کا انگلش زبان میں ایک طریقہ رائج ہے۔ صحیح انگریزی جاننے کے لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، ان الفاظ میں مکمل انگریزی تہذیب سمائی ہوئی ہے۔ یہ انگریزی زبان کے بڑے الفاظ معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں allow me, excuse me, it's my pleasure, thanks, kindly, sorry, no mention, please, welcome, after you, pardon یہ تمام الفاظ شامل ہیں۔ فرض کیا آپ کو کسی سے قلم حاصل کرنا ہے، پانی طلب کرنا ہے، یا وقت معلوم کرنا ہے، یا پھر کسی کو جواب میں ہاں کہنا ہے، تو آپ ان جملوں میں پلیز کا استعمال کریں گے۔ لیکن اگر پلیز یا کائنڈلی یہ دونوں لفظ آپ ان جملوں میں استعمال نہیں کرتے تو آپ غیر مہذب یا بد اخلاق تصور کیے جائیں گے۔ جیسے کہ آپ اردو میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذرا پین دینا، ایک گلاس پانی، کیا وجہ ہے، ہاں پی لوں گا۔ اردو کی طرح اگر آپ انگلش میں ان سینٹنسز کو اس طرح سے بولیں گے کہ give me your pen, give me a glass of water, what is the time, yes I will drink، یا پھر اس طرح سے کہیں گے give me your pen please, give me a glass of water please, what is the time please، تو یہ بالکل ہی غلط سینٹنسز ہیں۔ ان ایسے سینٹنسز بولنے کی وجہ سے آپ غیر مہذب شخص سمجھے جائیں گے۔ ان سینٹنسز کو آپ نے انگلش میں اس طرح سے بولنا ہے کہ may I have your pen please, a glass of water please, time please, yes please۔ اگر کسی آدمی نے آپ کا کوئی معمولی سا کام بھی کیا ہے، مثال کے طور پر آپ نے وقت معلوم کیا یا مکان کا پتہ دریافت کیا اور اس نے آپ کو بتا دیا، تو آپ تھینک یو کہیں گے۔ اگر آپ اس پر زیادہ احسان جتانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں many many thanks to you، یا پھر آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں thank you very much۔ کوئی آپ سے کچھ لینے کے لیے کہے اور آپ کو لینے کی خواہش نہ ہو تو آپ اپنے انداز میں اس طرح سے مت کہیے گا بس اور نہیں، جیسے I don't want to take more۔ اس کی بجائے آپ اس طرح سے کہیں گے no thanks۔ تیسری بات، آپ نے کسی کا کوئی معمولی سا کام بھی کیا ہے اور اس نے آپ کو تشکرانہ انداز میں تھینک یو کہا ہے، تو آپ نے تھینکس سن کر خاموش نہیں رہنا بلکہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو انگلش سوسائٹی میں آپ بڑے ہی غیر مہذب اور مغرور کہلائیں گے۔ اس کا جواب آپ نے اس طرح سے دینا ہے اٹس all right، یا پھر نو مینشن یعنی کوئی بات نہیں، یا پھر اٹس فائن، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ویلکم، یور ویلکم۔ ان سینٹنسز میں اب آپ تو یہ جان ہی چکے ہوں گے کہ جو آخری ورڈ ہے ویلکم یا پھر یور ویلکم، اس میں زیادہ نرمی اور انصاری ہے، اس لیے کوشش کریں کہ یہی لفظ آپ تھینک یو کے جواب میں استعمال کریں۔ چوتھی بات کہ اگر کوئی آپ سے کسی چیز کی طلب کرے اور آپ اس کو دینے پر راضی بھی ہوں تو اردو میں اس طرح سے کہیں گے کہ لیجئے، لیکن اگر اسی طرح سے آپ نے انگلش میں کہہ دیا کہ ٹیک اٹ تو فوراً شناخت ہو جائے گا کہ آپ ادب سے نا واقف ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا with great pleasure۔ پانچویں بات، اگر آپ کسی کی کچھ خدمت کر رہے ہیں یا پھر اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جیسے کسی بوڑھے انسان کا وزنی تھیلا اٹھانے کی پیشکش کرتے ہیں، تو آپ کو اس دوران کہنا ہوگا allow me یا پھر may I۔ چھٹی بات، اگر آپ کسی عورت یا بوڑھے کو راستہ دیتے ہیں اور آپ اپنی زبان میں کہہ دیتے ہیں کہ فرسٹ یو، جیسے کہ پہلے آپ، لیکن انگلش میں آپ ایسے نہیں کہیں گے، انگلش میں آپ کو کہنا ہوگا آفٹر یو۔ ساتویں بات، انگلش میں بات پر افسوس ظاہر کرنے کا رواج ہے۔ ہم اپنی زبان میں افسوس ظاہر کرتے ہیں یا معافی طلب کرتے ہیں، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کسی نقصان سے دوچار ہونا پڑے یا کہیں ہم وقت معین پر پہنچ نہیں پاتے تو اظہار ندامت کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے وعدہ کریں اور آپ اس وعدے کو پر عمل نہ کر سکیں تو آپ نے ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر معذرت طلب کرنے کے لیے سوری، ایکسکیوز می یا پارڈن جیسے لفظ استعمال کرنے ہیں۔ اچانک کسی کا ہاتھ لگ جائے، آپ کسی سے ٹکرا جائیں تو اسی صورت میں فوراً سوری کہہ دیں۔ دو شخص کسی راستے میں محض گفتگو ہوں،
آپ کو ان کے درمیان سے گزرنا ضروری ہو تو ایسے موقع پر ایکسکیوز می کہہ کر گزریں۔ آپ ٹیلی فون سن رہے ہیں، کسی سے روبرو بات چیت ہو رہی ہے، لیکن کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو اپنی زبان میں آپ جس طرح سے بولتے ہیں کہ اونچا بولیے، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، اسی کو انگلش میں اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اسپیک لاؤڈلی آئی کی ناٹ ہیئر اینی تھنگ، تو یہ بھی غلط تصور کیا جائے گا۔ اس کے بجائے آپ صرف اتنا ہی کہیں پارڈن یا پھر آئی بیگ یور پارڈن، تو مخالف یہ سمجھ جائے گا کہ آپ دوبارہ سے بات کو سننا چاہتے ہیں یا پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیا کہا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی کے گھر جائیں تو پہلے اس سے اجازت لیں، یعنی مے آئی کم ان پلیز۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر میں کوئی آئے اور وہ آپ سے اجازت چاہے مے آئی کم ان پلیز، تو اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے سرٹینلی یا پھر ود گریٹ پلیجر یا پھر آف کورس۔ انگلش میں اس سے آداب اور تعظیمی الفاظ بھرے پڑے ہیں۔ جملے بناتے وقت اس زبان کی فطرت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے اور انہی کے مطابق بات چیت کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے۔